السلام علیکم، میں ہوں ابو مصعب اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے خیال میں۔ یوٹیوب پہ ایک کلپ میرے سامنے آیا جس میں یہ دعویٰ کیا گیا کہ حضرات شیخین رضی اللہ عنہما غزوہ حنین میں میدان جنگ سے فرار ہو گئے۔ اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا میدان جنگ سے فرار، یہ تو بخاری کی ایک روایت سے اہل تشیع ثابت کرتے ہیں، یہ میں نے سن رکھا تھا، لیکن حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا فرار، حضرات شیخین میں تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ بھی آتے ہیں، ان کا فرار میں نے کبھی نہیں سنا، لہٰذا بڑے تجسس کے ساتھ میں نے یہ ویڈیو کھولی ہے، آپ بھی میرے ساتھ دیکھیں۔ لیکن اس سے پہلے یاد دہانی کر دوں کہ میرے اس چینل سے مقصد کسی عقیدے کا اس بات یا کسی عقیدے کا رد نہیں، بلکہ ان فریبیوں کے فریب کو آشکار کرنا ہے جو قرآن و حدیث کھول کھول کے بھی آپ کو آدھا سچ دکھاتے ہیں اور حقیقت چھپا لیتے ہیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ چینل مفید ہے تو اس کو سبسکرائب کر لیں، اگر ویڈیو کسی اور کے لیے بھی مفید لگے تو اس کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ اس کے علاوہ سبسکرائبر سے میری گزارش ہے کہ جب آپ کے سامنے میری ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آیا کرے تو لازمی اس کو دیکھ لیا کریں تاکہ خیر کی بات کے پھیلنے کا ذریعہ بنے، اس کے پھیلنے کی راہ میں رکاوٹ نہ بنے۔ حنین میں قرآن مجید کی آیات بھی موجود ہیں اور جنگ حنین میں انہوں نے جو کچھ کیا تھا وہ بھی آپ کے سامنے انشاءاللہ میں پڑھ لیتا ہوں۔ پہلے یہ قرآن کی آیت آپ دیکھیں، لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ، یقیناً مدد کر چکا ہے تمہاری اللہ بہت سے موقعوں پر۔ وَيَوْمَ حُنَيْن، اور حنین کے دن، اِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ، جبکہ تم خوش ہوئے اپنی کثرت پر۔ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا، تو نہ وہ کام آئی تمہارے کچھ بھی۔ وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ، اور تنگ ہو گئی تم پر زمین باوجود اپنی فراخی کے۔ ثم، پھر، وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ، پھر تم پلٹ گئے پیٹھ دکھا کر، یعنی تم بھاگ گئے، پھر فرار کیا تم نے۔ یہ قرآن مجید کی آیت ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ میرے بھائیو، یہ آیت، یہ کس نے کہا تھا کہ آج ہم بہت زیادہ ہیں اور آج ہمیں شکست نہیں ہوگی؟ تو کچھ مختلف نام آئے ہیں۔ بعض میں کہا یہ خود رسول اللہ نے کہا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، یہ ناممکن ہے۔ خود اہل سنت نے بھی اس کا نقل کیا کہ نہیں، یہ ناممکن ہے۔ بعض نے کہا کہ انصار کا ایک آدمی تھا، اور ظاہر ہے وہ پھر انصار کے اوپر ہی ڈال دیتے ہیں، لیکن کچھ روایات ہیں کہ نہیں، یہ جناب ابو بکر نے کہا ہے کہ آج ہم بہت زیادہ ہیں، آج ہمیں شکست نہیں ہوگی۔ میں اصل میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، یہ ہے الکشاف۔ یہ کیا، یہ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا فرار ثابت کرنے کے بجائے یہ ثابت کر رہے ہیں جن اشخاص کو مسلمانوں کی کثرت بہت اچھی لگی، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ ہے اس میں، اس سے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا فرار کیسے ثابت ہوگا؟ بہرحال ابھی ہم نے پوری بات نہیں سنی، آگے چلتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ الکشاف کا یہ حوالہ دے رہے ہیں امام زمخشری جو ہیں، یہ معتزلی ہیں، اور بعض علماء نے تو اہل سنت کے اندر ان کی تفسیر پڑھنے کو حرام کا ہے، یہ تو ہمارے نزدیک ان کی بات تو حجت نہیں ہے۔ الخازن آپ دیکھیں، یہ جناب بغدادی کی کتاب ہے جو مشہور ہے خازن کے نام سے۔ اس کے آپ جلد دوسری بنتی ہے، دوسری جلد پہ آپ دیکھیں، اس کے 345 پہ صفحہ پہ وہ کیا کہتے ہیں، ذکر ابن الجوزی عن سعید ابن مسیب، سعید ابن مسیب سے ابن جوزی نے نقل کیا ہے۔ سعید ابن مسیب ان کے ہاں بہت بڑے تابعی ہیں، اہل سنت کے ہاں بہت بڑے تابعی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ اذ اعجبتکم کثرتکم، یہ کس نے کہا ہے؟ ان القائل لذلک ابو بکر، وہ قائل کون ہے؟ جناب ابو بکر ہے۔ یہاں پر ہم روکتے ہیں، یہ پوری اوپر نیچے کی بات پڑھ لیتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں یہ کیا بات انہوں نے ہائی لائٹ کی ہے۔ غزوہ حنین کا واقعہ بیان کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں فلما التقى الجمعان، جب دونوں لشکر آپس میں ملے، قال رجل من الانصار، انصار میں سے ایک آدمی نے کہا۔ اب یہ دیکھیں جو واقعے کے تسلسل کے ساتھ جو بات بیان کی جا رہی ہوتی ہے نا، وہ صاحب کتاب کے نزدیک ٹھیک ہوتی ہے کہ یہ انصار کے ایک آدمی نے کہا، ان کا نام سلمہ ابن سلامہ ابن رقیش تھا، وذکر ابن الجوزی، ایک قول صحیح بیان کر چکے ہیں، اس کے بعد کمزور اقوال بیان کر رہے ہیں۔ یہ سعید ابن مسیب سے روایت کرتے ہیں، ابن جوزی 508 کی ان کی پیدائش ہے، سعید ابن مسیب کی 98 ہجری کی وفات ہے، تو ابن جوزی اور سعید ابن مسیب کے درمیان سند کا ہے بھائی، 410 سال کا فرق ہے دونوں میں۔ تو ان کی خواب میں ملاقات ہوئی تھی کہ اس کے قائل جو ہیں وہ ابو بکر صدیق ہیں۔ امام طبری کہتے ہیں کہ اس کے قائل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ نیچے آ جائیں، وقال قتادہ، یہ آپ دیکھ رہے ہیں
وقال قتادہ ذکر لنا ان الطلقاء انجفلوا یومئذ بالناس فلما انجفل القوم هربوا۔ قتادہ کہہ رہے ہیں، اور یہ بھی بڑے تابعی ہیں، سعید ابن مسیب کے بارے میں ہی کہہ رہے ہیں نا، بڑے تابعی ہیں، کہ یہ جو بھاگنے والے تھے یہ طلقاء تھے۔ اب آپ دیکھیں یہ ساری باتیں تو انہوں نے آپ سے چھپا دی اور یہ کمزور قول کے طور پر ذکر کیا ہے، کو ہائی لائٹ کر اپنا مطلب نکال لیا۔ یہ ایک اور حوالہ جو آپ کے سامنے میں نے رکھ لیا، یہ ہے زاد المسیر فی علم التفسیر، ابن جوزی کی ہے۔ اس کی تیسری جلد پر صفحہ نمبر 314 پہ وہ خود نقل کرتے ہیں، وقال سعید ابن مسیب، سعید ابن مسیب نے کیا کہا ہے کہ یہ اس کا قائل کون ہے؟ اذ اعجبتکم کثرتکم، جناب ابوبکر ہے۔ جناب ابوبکر نے کہا کہ آج ہم شکست نہیں کھائیں گے، آج ہم بہت زیادہ ہیں۔ یہاں اس حوالے کو بھی دیکھیں، یہاں پہ یہ آپ کو اوپر نظر آ رہا ہے وَوَكِّلُوا إِلَىٰ كَلِمَةِ الرَّجُلِ، ان کو اس آدمی کی بات کے اوپر چھوڑ دیا گیا۔ یہ بھی راجح قول کے مطابق وہی آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ ایک انصاری شخص نے یہ بات کہی تھی، اور اس کے بعد وقال سعید بن المسیب سے سارے کمزور اقوال شروع ہوئے، کیونکہ واقعے کے ذیل کے اندر جو بات بتائی جا رہی ہے نا وہ ہوتی ہے جو مصنف کے نزدیک راجح ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد آگے 4 قول ذکر کیے، ایک قول بھی نہیں ذکر کیا، القائل لذلك ابو بکر صدیق، اور ابن جریر کے کہتے ہیں کہ یہ قائل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ایک قول کے مطابق عباس ہیں، اور ایک قول یہ کہ بنو بکر میں سے ایک آدمی تھے۔ تو اب 4 اقوال ہیں ایک قول کو، یہ کیسے کسی بھی وجہ سے ترجیح دے سکتے ہیں؟ یہ چاروں کو لے لو بھائی، کیوں آپ ایک ہی کو لے رہے ہو؟ یہ ایک بات تھی جو ہم نے آپ کے سامنے رکھی۔ اب قرآن مجید نے خود کہا ہے ثم ولیتم مدبرین، پھر تم لوگوں نے فرار کیا۔ واضح الفاظ ہے نا قرآن مجید کے، یعنی قرآن مجید کے ان الفاظ میں آپ کیا تعویل کریں گے کہ قرآن کہتے ہیں پھر ان لوگوں نے فرار کیا حنین میں؟ یہ کیا بات ہوئی؟ انہوں نے ثابت کیا اذ اعجبتکم کثرتکم میں قائل ابو بکر تھے، تو اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ ولیتم مدبرین میں بھاگنے والے بھی ابو بکر ہے۔ یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی۔ اس طرح تو قیلہ میں عباس کا نام بھی تھا، تو عباس تو بھاگنے والوں میں نہیں، قیلہ میں تو کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی پیش کیا ہے، تو وہ تو بھاگنے والوں میں نہیں تھے، نعوذ باللہ من ذلک۔ یہ ایسے ہی فضول استدلال ہے۔ اذ اعجبتکم کثرتکم میں ایک جماعت سے ایک بات کہی گئی، ثم ولیتم مدبرین میں بھی اسی جماعت سے یہ بات کہی گئی۔ انہوں نے یہ فرض کر لیا کہ اس جماعت کے جس فرد نے پہلا کام کیا ہوگا اسی فرد نے دوسرا کام بھی کیا ہے۔ جب تک یہ اصول ثابت نہیں ہوگا آپ کی تو دلیل ہی پوری نہیں ہوگی، اور کہ یہ اصول بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ ہم سورہ بنی اسرائیل میں چلے جاتے ہیں، وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، کہ ہم نے بنی اسرائیل کی کتاب کے اندر یہ فیصلہ لکھ کے دے دیا تھا اور پیشن گوئی کر دی تھی کہ تم زمین میں ضرور بضرور 2 مرتبہ فساد مچاؤ گے اور بڑی سرکشی کرو گے۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا، ان دونوں میں سے جب پہلے کا وقت آیا تو ہم نے سزا کے طور پر اپنے بندے تمہارے اوپر مسلط کیے، تمہاری طرف بھیجے، اولی بأس شدید، جو بہت زیادہ جنگجو تھے، فجاسوا خلال الدیار، وہ گھروں کے درمیان داخل ہوئے، وکان وعدا مفعولا، اور یہ وعدہ ہو کر رہا، ثم رددنا لکم الکرۃ علیہم، پھر اس کے بعد ہم نے تمہیں دوبارہ موقع دیا، وامددناکم باموال وبنین، اور تمہاری مدد کی مالوں کے ساتھ اور بچوں کے ساتھ، اور تمہارے کو دوبارہ اچھا بھلا کر دیا۔ پھر اس کے بعد اللہ کہتے ہیں فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ، دوسری مرتبہ کا جب وعدہ آیا تم نے دوبارہ سرکشی کی تو تمہارا منہ کالا کرنے کے لیے دوبارہ تمہارے اوپر ظالم قوم مسلط ہوئی، مسجدوں میں وہ داخل ہوئے، مسجد سے مراد بیت المقدس ہے، کما دخلوہ اول مرہ، جس طرح پہلی مرتبہ داخل ہوئے تھے، اور پھر اس کے بعد ان کے ذریعے اللہ رب العزت نے تمہارے کو دوبارہ عذاب دیا۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ واقعہ پہلی مرتبہ کب ہوا ہے اور دوسری مرتبہ کب ہوا ہے۔ ایک دلچسپ بات یہ ہے وعدہ اولا اور وعدہ اخری کی مدت میں بھی تقریباً 400 سال کا ہی فرق ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما جو سید المفسرین ہیں ان سے منقول ہے کہ بنی اسرائیل کو پہلی بار تخت و تاراج جالوت کے زمانے میں کیا گیا جو 1000 قبل مسیح کا زمانہ ہے، اور دوسری مرتبہ تخت و تاراج بخت نصر کے زمانے میں کیا گیا جو تقریباً 550-600 کے درمیان قبل مسیح کا زمانہ ہے۔ اب ظاہر ہے کہ وہ افراد 1000 قبل مسیح میں موجود تھے، یہ وہ افراد نہیں تھے جو کہ 550-600 قبل مسیح میں موجود تھے، لیکن قرآن نے اس جماعت کے لیے کم کا لفظ ہی استعمال کیا، بالکل اسی آیت کی طرح، یوں کہا بعثنا علیکم جماعت کے پہلے افراد کے لیے، اور لیسوء وجوہکم یہاں پر وہی کم جماعت کے 400 سال کے بعد کے افراد کے لیے کہا گیا۔ اگر ان کی اس بات کو مانا جائے تو اس کا دوسرا نتیجہ دیکھیں، کہہ رہے لقد لسرکم اللہ فی مواطن کثیرہ، سارے کم سے ایک ہی بندہ مراد لے رہے ہو نا، کہ ٹھیک ہے جی اذ اعجبتکم کثرتکم میں ابو بکر نے یہ بات کہی ہے تو اس کا مطلب ولیتم مدبرین میں ابو بکر بھاگے ہیں،
تو پھر تو لقد نصرکم اللہ میں بھی اللہ نے ابو بکر کو کہا ہے کہ اللہ نے تمہاری مدد کی ہے۔ اللہ مدد کس کی کرتے ہیں یہ دیکھ لو، ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اس کا مطلب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اللہ کے دین کی مدد کرنے والے تھے۔ ایک اور جگہ دیکھیں، وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، ہم پر لازم ہے کہ ہم مومنین کی مدد کریں۔ اس کا مطلب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ مومن تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا مومن ہونا تمہارے حساب سے دلیل قطعی سے ثابت ہو گیا، اور دلیل قطعی کا منکر کافر ہوتا ہے۔ ہم تو یہی کہتے ہیں، تم ابو بکر کو مومن نہیں مانتے، تم خود مومن نہیں ہو۔ یہ تو دلیل الٹی پڑ گئی بھئی آپ پہ۔ اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ والی دلیل کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں آگے جا کے، شاید یہ اسی ویڈیو میں بیان کریں گے، وہ دلیل تو ہم نے ان کی سنی ہوئی ہے۔ اس کے مقابلے میں حضرت امام احمد ابن حنبل کی صاف روایت ہے، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ثابت قدم رہنے والوں میں موجود تھے۔ اس روایت کے اوپر انہوں نے کوئی اعتراض کیا ہے، اس میں آگے جا کے مجھے کسی نے بتایا، اس کا بھی جواب دیں گے۔ جڑے رہیے گا ابو مصعب کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔